جب کوئی غیبت کرتا ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی غیبت کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم کسی غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ ایسا سچ بول رہے ہیں جو آپ کو عذاب میں گرفتار کروا دے گی۔ غیبت بہت بڑی بیماری ہے، اس سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے، مگر اس کا شعور ہمیں نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے والے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا تو اس میں تھوڑا بدلاؤ آتا ہے، جب دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تو اس کی باتوں میں اور تھوڑا بدلاؤ آتا ہے، اور جب بات اسی طرح تیسرے چوتھے کے پاس جو بات جاتی ہے تو ایک ایسی بات ہونے لگتی ہے کہ گویا وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ بات اس کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ بہتان لگایا جاتا ہے۔ یعنی غیبت کرتے کرتے بہتان پہ چلے گئے، بہتان لگانے لگے۔ ایک ساتھ ہم نے دو گناہ کیا، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، جب یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ میری وہاں شکایت ہو رہی تھی، میری غیبت ہو رہی تھی، اس کے اندر وہ بات موجود ہو نہ ہو تو اسے تکلیف ہوتا ہے اور وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا ہم محبت بانٹ رہے ہیں کہ نفرت بانٹ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کے عیب کو پردہ پوشی کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں کس نے حق دے دیا کہ ہم اس کے عیب کو عام کرتے پھریں، لوگوں میں ہم پھیلاتے پھریں؟ ایک مومن کے دلوں کو دکھا دینا کعبہ شریف کو ڈھا دینے کے برابر ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں ایسا سچ کہہ رہے ہو؟ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میری ایک ایسے قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے، لوگوں کے گوشت کھانے والے اور لوگوں کو عزت خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی تو ویسے بہت بڑی ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک بھی کبیرہ گناہ میں ہی آتا ہے، وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔